اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ پہلی 5 آیات ہیں جن میں سے 4 پر ہم بات کر چکے ہیں، 5ویں اب سامنے رہے گی، لیکن یہ 5 آیتیں مکمل ایک پیغام دیتی ہیں، یعنی اس پر یہ ایک حصہ مکمل ہوتا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائی، فرمایا الف لام میم اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، وہ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، لیکن وہ کون ہیں، کیا ان کی تعریف ہے، کیا خصوصیات ہیں، تو کوئی بہت ہی الگ سے بات نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے قرآن مجید اس پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ 5 آیات مکمل ہوئی، ان پر یہ 4 آیات پر ہم نے بات کی ہے، یہ خصوصیات کتاب کی بات ہو گئی، اس کی تعارف کے اندر جو سب سے پہلی بات آ گئی، کوئی شک نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے اس کے یعنی من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک ہے، نہ اس کے مضامین میں کوئی شک کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس علیم اور خبیر ہستی کی طرف سے انسانوں کی طرف بھیجی گئی ہے، جس پر ہر چیز عیاں ہے، پہلے آگے پیچھے آج کل ہر چیز اس کے لیے یکساں ہے، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا۔ تو جس نے یہ کتاب نازل کی ہے تو اس کی تعریف ہی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اس نے جو بات بتائی ہے وہ مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ تو یہ کہ کتاب کے تعارف میں بتا دیا گیا، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس کتاب کی پائیں گے لیجیے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کی تعریف ہوئی ہے، اس مقام پر ان کے بارے میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ کوئی ایسی انہونی سی بات نہیں ہے کہ متقی کون لوگ ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے یعنی کتاب اور حکمت اور آخرت کا، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب اس سب کے بعد جو بات اس میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جن کا یہ ذکر ہوا، جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ان کے بارے میں اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے ہے واضح کی جا رہی ہے کہ یہ خصوصیات، یہ صفات رکھنے والے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے
کہ ہدایت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یعنی اس کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور نہیں، یعنی ایمان بنیادی معاملہ ہے، ایمان کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایمان کے بعد پھر دوسری بات پھر یہ عمل کیا جاتی ہے، یعنی اس کے اندر ہمارے سامنے دو باتیں رکھی گئیں، نماز قائم کرنا اور انفاق کرنا۔ پھر اس کے بعد ایمان کی بات آ گئی، یعنی کتاب پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ تو گویا کہیے کہ یہ کام کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر قدم رکھ چکے۔ یعنی اب یہ بات نہیں کہ کامل ہدایت کا معاملہ اس اعتبار سے ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے۔ یہ بات اگر کہی جائے کہ کامل ہدایت تو بھی صحیح بات ہوگی، غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو لوگ ایمان کی کیفیت کو، اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی ایمان، آج تو ایمان والے ہم سب ہیں، لیکن ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہے کہ گویا ماننا بھی ہے اور نہیں ماننا بھی ہے، یقین بھی ہے اور گمان بھی ہے، یہ کیسی کیفیت ہے؟ ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، جو ایمان کی کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں، اور جو پھر عمل صالح کے اندر یہ بنیادی دو اعمال جو سامنے رکھ دیے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ایمان و عمل کی اس کیفیت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اسی کا نام ہدایت ہے۔ پھر اسی کی جب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بنیادی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ پھر وہ سارے کا سارا معاملہ ہدایت کا یہیں سے انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات چاہے اس طرح کہہ لیجئے کہ ہدایت کے راستے پر قدم رکھ دیا، اب آگے اسی پر چلیں گے، اور تفصیل اس کی تفصیلات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، تو ایمان کی تفصیلات بیان کرتا ہے، عمل صالح کی تفصیلات بیان کرتا ہے، وہ سب سامنے آتی جائیں گی، آدمی اس پر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو ہدایت ہی ظاہر ہے، اور یہ ہدایت کس چیز کی ہے؟ یہ کامیابی، جو کہا آگے اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو پہلا معاملہ تو یہی ہے کہ ہدایت کی طلب، ہدایت کی ضرورت، جیسے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی ہے، صراط مستقیم کی ہدایت مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا، ہدایت مانگی۔ تو اب یہ بتایا کہ یہ لوگ، ان کی یہ بنیادی یہاں پر پہلے ان کا اجمالی تعارف ہمارے سامنے رکھ کر یہ بتا دیا، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو بات ایک طرح سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت مانگی تھی، تو ہدایت کے لیے ابتدائی سرمایہ، ابتدائی بات جو ہے وہ ان 4 آیات کے اندر ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ 4 آیات آ گئیں، کتاب کا تعارف آ گیا، اور 3 آیات کے اندر ایمان اور عمل صالح کی بات آ گئی کہ یہ کام جو کیا تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر آ گئے۔ باقی سب اس کی تفصیل ہے، باقی سب اس کی تشریح اور توضیح ہے کہ مزید کتاب اور کیا کہ جب کتاب پر ایمان ہے تو کتاب کی ہر بات پر ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا، مانتے ہیں، جب مانتے ہیں تو پھر عمل بھی کریں گے، جب مانتے ہیں تو پھر اس کے اعتبار سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، آخرت کا تصور موجود ہے کہ ہاں اس کے تناظر میں اس کی کامیابی پیش نظر ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ چیز پہلی ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایمان اور یہ بنیادی عمل جو سامنے آ گیا کہ انفاق اور نماز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ اب یہ دیکھیے کہ فلاح کا، ہدایت کی بات تو ہم نے کسی درجے میں کی تھی نا پہلے سے، اس کی تفصیل میں نہیں گئے ہیں، لیکن فلاح کا معاملہ پہلی مرتبہ سامنے آ گیا یہاں پر کہ فلاح کے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ۔ اب فلاح کیا ہے؟ ابھی فلاح پانے والے ہیں تو فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کے معاملے میں معلوم ہونا چاہیے کہ فلاح کسے کہتے ہیں۔ تو فلاح کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کامیابی، فلاح کا ہم ترجمہ کامیابی کرتے ہیں، کامیاب، کامیابی، یہ کامیابی، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے۔
تو کامیابی کے لیے، کامیابی ویسے کیا چیز ہے؟ اگر کامیابی کا لفظ دیکھیں ہم، کامیابی ایک پسندیدہ چیز ہے۔ کون ایسا آدمی کوئی آپ تلاش کر سکتے ہیں جو کامیابی کے مقابلے میں ناکامی پسند کرتا ہو؟ کامیابی کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ناکامی ہوگی۔ اب جیسے فلاح کا جو ہم اس کا متضاد ہے، اس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو کیا چیز آئے گی؟ فلاح کے مقابلے میں خسران ہے، فلاح کے معاملے میں خسران، خسارہ۔ کامیابی ناکامی، ناکامی خسارہ، ناکامی ہوتا ہے، نقصان ہو گیا، ناکامی ہے۔ تو کامیابی یا ناکامی، اس کو ہی اگر سامنے رکھے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ کوئی آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو ناکامی چاہتا ہو، ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کامیابی کا جو تصور ہے، کامیابی کا تصور یہ بھی الگ الگ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کامیابی کے تصورات الگ الگ ہیں، اور اسی اعتبار سے کوئی مال کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی اقتدار کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کسی اور حوالے سے، یعنی کامیابی کے بھی مختلف تناظر انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ لیکن ویسے آدمی چاہتا کیا ہے؟ یعنی اگر ویسے دیکھیں تو بڑا آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہر شعبے میں کامیاب ہو، ہر شعبے میں کامیاب۔ اگر آدمی کہے کہ ماشاءاللہ صحت بہت اچھی ہے، یعنی انسان کو اچھی صحت ملی ہے لیکن مال نہیں ملا ہے، مال کم ہے، تو اب آدمی کہتا ہے کہ یہ تو کامیابی نہیں ہے۔ حالانکہ اب وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال ہو تو سب کچھ ہے، اگر مال نہیں ہے تو سب بیکار ہے، یعنی دولت کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن جب دولت مند آدمی سے پوچھیں جہاں صحت نہیں ہے، یار صحت سب سے بڑی دولت ہے، صحت سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس معاملے میں کامیابی کا تصور کہ اس اعتبار سے، تو بہرحال اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ آدمی یہ دیکھے، مال کو دیکھے، آدمی صحت کو دیکھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں آتی ہیں، خاندان ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، آدمی کہتا ہے یہ تو ویسے بھی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی بہترین نعمت جو ہے نیک بیوی ہے۔ نیکی کا بھی تصور الگ الگ لوگوں کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے لائف پارٹنر چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، بلکہ اس اعتبار سے انہیں ہر معاملے میں ساتھ دینے والی، کمانے میں بھی ساتھ دے، اس میں بھی ساتھ دے، باقی بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن کامیابی کے تصورات میں یہ بھی کامیابی کا معاملہ ہے، بچے ہونے چاہیے، یہ بچے بھی ایسے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، یعنی کامیابی کے تصورات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر انسان دیکھتا ہے اس کا گھر ہونا چاہیے، فلاح ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ علم کے اور وجاہت کے، اختیار کے سارے معاملات تو کامیابی کے مختلف تصورات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اب ان سب کو سمیٹ کر ایک جملے میں بند کریں تو کیا کہیں گے؟ دنیا۔ اس کو اگر ہم ایک جملے میں سمیٹ لیں تو کیا بات ہوگی؟ دنیاوی کامیابی۔ دنیا میں، دنیا جس چیز کا نام ہے اسی کا نام دنیا ہے، مال کا نام دنیا ہے، اولاد کا نام دنیا ہے، یعنی انسان کی وجاہت کا نام دنیا ہے، یعنی جو دنیا ہے تو یہ اس کی کامیابی انسان سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا تصور جس طرح انسان رکھتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو شاید مل جائے ایسا، کوئی آدمی مل جائے ایسا کہ جو ہر شعبے میں کامیاب ہو، ہر شعبے میں کامیاب ہو، یعنی کوئی آدمی یہاں کامیاب ہے، کاروبار میں کامیاب ہے، گھر میں ناکام ہے، گھر میں ناکام ہے، گھر کی زندگی بڑی پریشانی کی زندگی ہے۔ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو علم کے میدان میں بہت آگے ہیں لیکن اخلاقیات کے میدان میں آگے نہیں ہوں گے، یعنی کردار کے معاملے میں کمزور ہوں گے، اپنے نفس کے پجاری ہوں گے، اس کے اندر جو ہے یا اور دیگر ان کے اندر مسائل موجود ہوں گے، کوئی کس منشیات کا عادی ہوگا۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے بڑے ہیں لیکن شراب کے رسیاں ہیں، یعنی خصوصاً آپ مغرب میں دیکھیں، جائیں دیکھیں، صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو کیفیات ہیں جو انسان دیکھتا ہے، تو ایک تو معاملہ یہ کہ دنیاوی کامیابی کا ایک ایسا تصور کہ ہر شعبے میں کامیابی ہو، ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تقریباً کہہ لیجئے ہو سکتا ہے کوئی پہلو ایسا مل جائے، ورنہ عام طور پر یہ ملے گا انسان کا معاملہ کہیں نہ کوئی پہلو جو ہے اس کا، اس لیے کہ زندگی آزمائش ہے، دنیا آزمائش کا نام ہے، تو اللہ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہلو اس اعتبار سے رکھا ہوتا، اور دنیا چل رہی، نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ لیکن فرض کیجئے کوئی آدمی ایسا ہے جو اس میں ہر اعتبار سے کامیاب ہے، یعنی دنیا میں ہر اعتبار سے کامیاب ہے، لیکن پھر بھی یہ کامیابی اس اعتبار سے حتمی کامیابی نہیں ہے کہ
کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایسی لگی ہوئی ہیں جو اس کامیابی کو داغدار کر دیتی ہیں۔ مثلا انسان جوان نہیں رہے گا، نعمتیں تو ہیں لیکن جوانی رخصت ہو جائے گی۔ جب جوانی رخصت ہوگی تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں رخصت ہو جائیں گی۔ پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فنا، موت آ جانی ہے، موت کا معاملہ سامنے ہے۔ پھر چیزیں اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، جو معاملات ہیں چیزیں، تو غرض یہ کہ مختلف چیزیں ایسی ضرور موجود ہوں گی کہ جو اس کی اس کامیابی کو یا تو محدود کر رہی ہوں گی یا داغدار کر رہی ہوں گی۔ اور اس اعتبار سے کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جسے کہا جائے کہ یہ ہر اعتبار سے مطمئن آدمی ہے۔ کامیابی انسان کو مطمئن کرتی ہے، کامیابی انسان کو خوش کرتی ہے، خوشگواری ہے نا اس کے اندر، تو یہ خوشگواری، یہ اطمینان جو ہے یہ انسان کو حاصل ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی طور پر حتمی نہیں ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ، لیکن کہاں کامیابی یہ حتمی بنتی ہے؟ آج میں گویا کہیے کہ انسان کے لیے واقعی اطمینان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کامیابی کے حقیقی تصور سے آگاہ ہو، انسان کامیابی کے حقیقی تصور سے آگاہ ہو۔ تو کامیابی کا حقیقی تصور اگر کہیں موجود ہے تو وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ کامیابی کا حقیقی تصور اگر کہیں موجود ہے تو وہ اسلام کے اندر موجود ہے، کہ اسلام کامیابی کا ایک ایسا تصور انسان کے سامنے رکھتا ہے کہ جہاں بھی وہ ناکامی کے اندیشے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر واضح ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت کو وہ جانتا ہے، اس کے بارے میں اسے معلوم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی کامیابی، یہ بھی کامیابی۔ یعنی جب معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان آزمائش کے اس مرحلے کے اندر کامیابی سے گزر جائے، کامیابی سے ہمکنار ہو، یعنی یہ معاملہ جو ہے اس کے سامنے اس کے رہتا ہے، تو اب اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اصل کامیابی امتحان میں کامیاب ہو جانا ہے، یعنی اگر انسان دیکھتا ہے اصل کامیابی امتحان میں کامیاب ہو جانا، اب امتحان کیا ہے؟ اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ امتحان کیا ہے؟ کیا امتحان دے کے لیا جا رہا ہے یا امتحان لے کے لیا جا رہا ہے؟ امتحان آسائش کے اندر رکھ کے لیا جا رہا ہے یا امتحان آزمائش کسی ایسی کیفیت میں رکھ کے لیا جا رہا ہے؟ اصل چیز کے سامنے کیا ہے کہ وہ آزمائش میں پورا اترا، کامیاب ہو گیا، کامیابی کا تصور اس کے ذہن میں ہے۔ کامیابی کا یہ تصور جب، تو ایک پہلو تو یہ اس میں اسلام ہمارے سامنے رکھتا، پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ حتمی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے، حتمی فائنل جسے کہا جائے آخری حتمی کامیابی۔ اب اس کامیابی کے ساتھ ناکامی کا کوئی اندیشہ نہیں، اس کامیابی کے ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کامیابی کا یہ جو تصور ہے، کیا جنت میں کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے؟ جنت میں درجات ہے نا، جنت میں بھی اتنے درجات میں اتنا تفاوت ہے، فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درجے ایک دوسرے سے بڑے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں، بلند درجہ، تو کہا جیسے تم آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی اتنا درجہ۔ لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ جنت کے بارے میں کہیں کوئی ایک جملہ ایسا آپ نے پڑھا ہو کہ وہاں پر آدمی کی کامیابی جو ہے اس اعتبار سے گہنا جائے گی، اس اعتبار سے اس کی کامیابی کے اندر کوئی نقص رہ جائے گا، کوئی کمی، کوئی خلل رہ جائے گا؟ یہ تو ہوا ہی نہیں، یعنی معاملہ جو ہے تو وہاں جو یعنی ادنا سے ادنا کہیے اپنے طور پر، وہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ اعلیٰ کی تصور جو انسان کر سکتا ہے اس سے آگے ہوگا، یعنی کوئی وہاں پر ناکامی کا کوئی ایسا تصور کہ جو دنیا میں سب کچھ حاصل ہو کے بھی، ایک تو اس کا معاملہ یہ کہ لمیٹڈ، ختم ہو جانے والا، فنا کا معاملہ، دیگر چیزیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ پہلو کامیاب ہے تو یہ پہلو ناکام ہے، یہ پہلو جو اچھا ہے تو اس پہلو کے اندر مسائل ہیں، یعنی انسان کو دنیا میں مختلف قسم کے معاملات ہیں، سامنے چیزیں ہیں، اندیشے ہیں سارے۔ تو یہ جو فلاح کا تصور، فلاح کا جو لفظ آتا ہے یہاں، تو اسلام اپنی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اسلام اپنی اصطلاحات استعمال کرتا ہے، تو ان اصطلاحات کے اندر
دو اصطلاحیں آپ کے سامنے رہیں گی. ایک پہلی اصطلاح تو یہاں پر آ گئی فلاح کی، پہلی اصطلاح فلاح کی آئی ہے. دوسری اصطلاح فوز کی آئے گی. فوز یہ جیسے کہتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. فائزون فوز سے یہ فائزون ہو گئے. یا یہ کہا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز. تو یہ جو اس کے اندر دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں. عام طور پر ویسے تو آگے پیچھے آتی رہتی ہیں چیزیں، عام طور پر فوز کا لفظ، فاز کا لفظ عام طور پر جو آئے گا آخرت کے تناظر میں، جیسے بھی یہاں آ رہا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون، ادخل الجنہ فقط فاز، یعنی یہ اس تناظر میں آ گیا. لیکن فلاح کا لفظ جو آتا ہے، فلاح تو زیادہ آتا ہے، اس کے مقابلے زیادہ استعمال ہوگا فلاح. تو فلاح کا لفظ جب آئے گا یہ دنیا آخرت دونوں کے لیے آئے گا. یہ دنیا آخرت دونوں کے لیے آئے گا. یعنی یہاں پر بھی کامیابی، وہ بھی کامیابی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اس کے لیے ناکامی کی بات ہو رہی ہے، لیکن عمومی استعمال کی بات عرض کر رہا ہوں. یعنی وہ پھر تفصیلات ہیں اس کی، جب ہم ادھر جائیں تو اس کو دیکھیں، اس لفظ کو دیکھیں. ابھی تو ہم اسی لفظ کو دیکھ رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے کہ یہ جو فلاح کا تصور جو دیتا ہے، اور ایک جگہ نہیں دیتا، ایک جگہ نہیں دیتا، یہ مضمون آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملے گا. اب مثلا دیکھیے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون 18 پارے کی پہلی آیت ہی ہے. اب اس میں کیا مضمون آ گیا؟ فلاح پائی ہے مومنوں نے. اب جنت کا دوزخ ابھی کوئی تصور آخرت کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ہے مومنوں نے، الذین هم علی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن کیا کہا؟ فلاح پائیے. تو یہ فلاح، اب اس کا مطلب ہے فلاح پائیے تو دنیا آخرت دونوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سامنے، اب یہاں تناظر آخرت کا بھی موجود نہیں. اس کے علاوہ دیکھیے ایک دو مثالیں سامنے رکھتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا گھٹتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہ جو سود کا معاملہ ہے یہ دنیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. ابھی تو یہ یہاں دنیا میں کام کا مسئلہ ہے یہ، تو اس اعتبار سے بھی بات ہے. یہ نتیجہ آخرت میں بھی نکلے گا، دنیا میں بھی نکلے گا. اگر سود کے چھوڑ دینے کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی کا تصور ہوتا، دنیا میں ناکامی کا تصور ہوتا، تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ تم کام دنیا، اللہ تعالیٰ تو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی بتاتے. یعنی اسلامی نظام معاشیات، اسلامی نظام معاشیات جو اپنا ایک تصور رکھتا ہے وہ بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، جہاں سود کی بات آتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی اس کو محدود کر دیتا، اور صدقات الربا، صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. یعنی صدقات جو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، تو یہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ بڑھتا ہے. یہ جیسے کہا زکوٰۃ دینے والے اپنا مال بڑھاتے ہیں اور سود لینے والے اپنا مال گھٹاتے ہیں. اسلام یہ تصور دیتا ہے، اور واقعہ ہے یعنی اس معاملے میں یہ ایک حقیقت، ایک واقعہ. جیسے جب ایک تصور ہوتا ہے مجموعی فلاح کا، ایک تصور ہوتا ہے محدود فلاح کا. دیکھیے اسلام جو کام کرتا ہے، اس کے جو معاملات ہیں یہ ایک فرد کو مخاطب نہیں کرتا. چند آدمی کامیاب اور بے شمار آدمی ناکام، یہ کون سی کامیابی ہے؟ سرمایہ دارانہ کامیابی یہی ہے. سرمایہ دارانہ کامیابی کیا ہے؟ آج بھی جو صورتحال ہے، آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس صورتحال میں ہم ہیں، اس وقت کیفیت ہے، تو یہ سارے لوگ پریشان ہیں. کیا کچھ لوگ گویا کہیے کہ ان کی چاندی ہوئی بھی ہے، جیسے کہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگ گویا کہیے کہ اس وقت ڈالر جمع کرنا، سونا خریدنا، جو لوگ یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، یہ وہاں تو دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے. وہاں جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں تو اسی طرح سے ہو رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ صاحب سرمایہ دار
اس چیز پر 20 روپے پیٹرول 20 روپے بڑھ گئے، بڑھنے کی خبر ابھی آئی نہیں ہے، بس یہ پہلے سے ہی اس طرح کی. اب یہ ایک نقصان یہ بھی ہوتا، پیٹرول پمپ بند ہو گئے صاحب، پتہ چلا اتنے لاکھ لیٹر جو ہے ڈیزل پڑا ہے پیٹرول، اب پتہ راتوں رات جو ہے اس کی دولت کے اندر اتنا اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ معاملہ ہے نا اس اعتبار سے ہی. تو سرمایہ دار کا جو معاملہ ہے سرمایہ، لیکن اتنے لوگ کتنے، یہ لوگ کتنے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ گنتی کے گنے چنے لوگ ہیں. تو گنے چنے لوگ جو ہیں یہ بھی ان کا مصنوعی، حقیقی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے. ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو پتہ چلے. یہ بظاہر ہے یہ ایک مرض جوع البقر. ایک مرض جوع البقر کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی عربی کا ویسے ہے، یعنی جس آدمی کو بھوک بہت لگتی ہے مگر سیر نہیں ہوتا، کھاتے مر جاتا ہے. نہیں یہ کیفیت، لیکن ایک ہوتا ہے نا کھا کے سیر ہو گیا، تھوڑا کھا کے آدمی جو ہے مطمئن، کھا کے سب. بعض لوگ کہتے ہیں، یہ بھی سنا ہوا، پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا، یعنی یہ بھی اب یہ کیفیت ہے نا انسان کی، یہ کیفیت ہے یہ. تو اب یہ جو گویا معاملہ ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا سب بھر جاتا ہے، تجوری بھر گئی، بینک بھر گیا، یہ سب پیٹ بھرتا ہی نہیں. کیا یعنی جو طمانیت ہے، جسے فلاح کا معاملہ جو ہے نا اطمینان، طمانیت نہیں ہے. تو غرض یہ تو ایک الگ ہی معاملہ تھا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ کامیابی اس کا نام نہیں ہے کہ 1000 میں سے 4 آدمی کامیاب ہیں اور 996 لوگ جو ہیں وہ بدحال ہیں. کامیابی تو یہ ہے کہ سارے کے سارے خوشحال ہیں. کامیابی کیا ہے؟ اسلام جس کامیابی کا تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں اس کامیابی کی طرف آگے بڑھاتا ہے، کیا ہے؟ آپ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب. یعنی اس میں یہ جو تصور یہ ہوتا ہے نا، یہ آپ میری کامیابی کی بنیاد آپ کی ناکامی پہ رکھی ہوئی ہے. یہ جو آجر اور اجیر کا معاملہ ہے، یہ دکاندار اور گراہک کا معاملہ ہے. ہر آدمی میں اسے لوٹ لوں اور وہ چاہتا ہے میں اسے لوٹ لوں. یہ تصور ہے نا، یہ جو پایا جاتا ہے کہ یہ ایسا گویا کوئی بھی سودا کار، اس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، مجھے بھی فائدہ ہونا چاہیے. یہ جو کامیابی کا تصور ہے، یہ کامیابی کا تصور، یہ اسلام کا تصور ہے. اور حقیقی معاملہ یہ ملے گا آپ کو، حقیقی معاملہ یہی ملے گا. یہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے نا، یہ ہم کسی اور طرف چلے گئے. لیکن بات یہ کہ ویسے بھی اگر آپ کہیں تو معاشرہ کامیاب کون سا ہے؟ معاشرہ کامیاب وہ ہے جہاں سب کامیاب ہیں. وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہے جہاں 2 آدمی کامیاب ہیں اور باقی سب جو بھک منگے ہیں. یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے یہ معاشرہ ناکام معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ابتر معاشرہ ہے. یہ تو جس طرف یہ جا رہا ہے یہ تو آپ کے سامنے، سب کے سامنے. جبکہ اسلام کا معاشرہ کیا ہے؟ اسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے، وہاں جو معاشرہ، مثالیں تو ہیں نا ہمارے سامنے، وہاں آپ ہر آدمی کو مطمئن دیکھیں گے. وہاں بھی یہ معاملہ یقیناً ہوگا کہ لوگ مال میں کم زیادہ ہوں گے، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کے لیے زندگی بسر کرنا دشوار ترین بنا دیا گیا ہو اور ایک آدمی کی سمجھ بھی نہ آتا ہو کیا کروں، اس مال کا کروں کیا، یعنی وہ اس کے لیے پریشان ہے. یہ جو خرچ کرنے کے کہاں خرچ کروں، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ نان شبینہ کو محتاج ہے. یہ کامیابی ہے. بلکہ معاملہ یہ کہ ایک بنیادی جو اسٹیٹس ہے، بنیادی جو ایک کامیابی کا ایک جو انسان اپنی زندگی بسر کر سکے، یہ کامیابی کے تصور کے اندر فلاح کا معاملہ جو ہے. تو بہرحال یہ بات ادھر گئی ہے کہ فلاح کا جو حقیقی تصور اسلام دیتا ہے، اسلام جو دیتا ہے، تو یہ لفظ فلاح دنیا سے آخرت کی طرف، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اور یقیناً اب جیسے یہی بات ہے کہ اگر یہ سود کا چلن ختم ہو جائے اور انفاق کا چلن اس کے مقابلے میں آ جائے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک کا اسلام کسی، اب یہ بھی ہماری بڑی غلط فہمی ہے اور خرابی ہے. ہم اسلام کو چیزوں میں، اسلام شاید سزا کا نام ہے، اسلام شاید سود کے خاتمے کا نام ہے، اسلام شاید یہ فلاں چیز کا. اسلام ایک پورا سسٹم ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ پورا ایک طرز حیات ہے، یہ پورا ایک طرز زندگی ہے، یہ پورا ایک نظریہ، نظام، پورا ایک سسٹم ہے یہ. تو یہ سارا معاملہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھا چلیے صاحب
آپ بینک سے پیسہ نکال کر جو ہے اپنی تجوری میں بند کر کے رکھ لیجئے تو بس اب آپ جو ہے بہت اچھے آدمی ہو گئے. سود چھوڑ دیا, بینک سے نکالا, اپنی تجوری میں رکھ دیا, اب آپ ظاہر سی بات ہے سود سے آپ نے چھوڑ دیا, بڑا کام کیا آپ نے, تو لہٰذا اب آپ فلاح پا گئے. فلاح تو نہیں پائی ہے ابھی آگے چلے گی بات. یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ جو بنیادی طور پر یہ جو پیسے کی محبت کا اور پیسے کو کسی بھی صورت میں بڑھانے کا جو تصور ہے, یعنی یہ تو معاشی سسٹم ہے نا, یہ تو بڑی تفصیل چاہتا ہے کہ اس پر جو ہے سمجھا جائے اس کو. لیکن معاملہ یہی کہ ابھی جتنا ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا بات آ جائے گی, اس کے اندر بات یہ آئے گی, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا اس کا پڑوسی بھوکا رہے. اب اگر وہ کہے صاحب زکوٰۃ دے چکا, 2.5% دینی دینا, دے دی, ختم, اب بھوکا ہے تو بھوکا رہے, مرتا ہے تو مرے, میرا کیا, میں نے ذمہ داری لے رکھی سب کی, کہہ سکتا ہے کیا کوئی؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی تھی اس نے, یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے جو ہے انفاق اس اعتبار سے اس نے وہ اپنا کام پورا نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیٹ بھر کے کھائی ہے اور دوسرا جو ہے بھوکا رہے. یہ بات ہو رہی ہے نا یہاں. ظاہر سی بات ہے کب ہوگا یہ؟ انسان کی محبت, انسانیت کی محبت اور دین کا تصور, اللہ کے حکم کی تعمیل. میں پیٹ بھر کے کھاؤں, عیاشیاں کروں اور دنیا پریشان رہے, یہ کیا تصور ہے؟ یعنی یہی پتہ چل رہا ہے نا, اس سے یہ بات آ رہی ہے نا سامنے. یہ تو اب اگر یہ سود چھوڑ دیتا ہے اور پیسے اپنے بینک میں, اپنے گویا کہیے کہ تہخانے میں جمع کر دیتا ہے اور اب پانی کے ٹینکوں میں جمع کر لیتا ہے, یہ اربوں ارب خربوں جمع کرتا ہے, یہ ویسے گرد و پیش جو ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی فلاح نہیں ہے یہ. یعنی فلاح جب وہ پتہ ہے مومن ہی نہیں تو فلاح کا تصور کہاں سے باقی رہ گیا. تو اس اعتبار سے یہ جو کامیابی کا تصور ہے تو یہ دنیا اور سب کی کامیابی کا معاملہ آتا ہے. یہ جو ایمان ہے یہ انسان کو محدود نہیں کرتا ہے, یہ انسان کو یعنی پھیلاؤ اس کی فطرت کے اندر ہے, یہ ہے نا, اخرجت للناس, انسانوں کے لیے پھیلتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. یہ اپنی ذات کے اندر جو ہے یہ محدود نہیں ہو سکتا, یہ سب کام ہی ظاہر آگے بھی ادھر دیکھ ادھر دیکھ, یہ بھی وہ بھی, ساری سب کام اس کے سامنے آتے ہیں. تو ایک جو متقی ہوتا ہے, اگر آپ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ معاشرے کے لیے سب سے مفید فرد بھی وہی ہوتا ہے. جو انسان معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے وہ چاہے تقویٰ کا جتنا زوم رکھتا وہ متقی نہیں ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بات شاید سننے میں نہ آئے, لیکن کبھی غور کیجیے اس بارے میں, کبھی غور کیجیے اس بارے میں کہ جو معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے, جو اپنے معاشرے کے اندر اس کی یہ کیفیت اسٹیٹس اس کا یہ نہیں ہے, تو اپنے تقویٰ پر سوچے, جائزہ لے, غور کرے, کیا ایسا ہے, پتہ چل جائے. جیسے ابھی یہ بات ہے پڑوسی کا معاملہ آ گیا, یہ سارے معاملات ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھیں, آپ کے صحابہ کو دیکھیں, آپ پورے معاشرے کے لیے مفید ہیں. یعنی ہر آدمی, صرف مسلم غیر مسلم کا معاملہ نہیں, ہر ایک کے لیے. اور یہ جو معاملہ ہے تو فلاح کا تصور, فلاح کی بات کر رہے تھے ہم, کامیابی, میری کامیابی آپ کی کامیابی کے ساتھ ہے. یعنی آدمی اس پر مطمئن ہے, اس پر مطمئن ہے, اس کے اندر جو ہے تو فلاح کا یہ تصور. تو اسی لیے قرآن مجید اس کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اب یہاں پر بھی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, یعنی یہ جو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی لوگ کامیاب فلاح پانے والے. تو ایک جگہ نہیں ملے گا آپ کو یہ جو حزب اللہ کا, اللہ کا لشکر, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو قرآن مجید میں اگر اس کو آپ تلاش کریں گے تو یہ مختلف مقامات پر کاموں کے اعتبار سے, اس اعتبار سے, تو فلاح کا جو یہ تصور ہے, یعنی فلاح نام ہے کامیابی کا, فلاح نام لیکن دنیا سے آخرت تک کی کامیابی کا.
دنیا کے اندر بھی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، تو اس اعتبار سے فلاح کا یہ ہمیں تصور دیا کہ اس راستے پر چل کر ہی کامیابی ممکن ہے، اس راستے پر چل کر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ فلاح کا معاملہ جو ہے یہ متقاضی ہے اس بات کا کہ جو کام کرنا ہے، فلاح کام کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، فلاح گھر بیٹھ کے حاصل نہیں ہوتی ہے، فلاح کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ فلاح کا لفظ فے لام ہے، اس کا مطلب اسی سے فلاح ہے۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ اچھا ویسے فلاح کا جو لفظ ہے، فلاح کا جو اصل مادہ ہے یہ فے لام ہے، جو فلاح یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، اصل مطلب ہوتا ہے اس کا لغت میں پھاڑنا، پھاڑنا۔ اور فلاح کو فلاح کیوں کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں کاشتکار کو، کسان زمین کو پھاڑتا ہے، لیکن زمین کو پھاڑ کے کیا کرتا ہے؟ اپنی کامیابی اس کے اندر سے نکالتا ہے، زمین کو پھاڑ کے کامیابی نکالتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے یعنی اس کا کام کیا ہے؟ محنت، مشقت، یہ جدوجہد، یعنی زمین کا سینہ چیر کے کامیابی نکالتا ہے۔ اللہ ایسے تھوڑی آ جاتی ہے فصلیں، یہ سب کچھ ہے یہ۔ تو اسی لیے علامہ نے کیا کہا تھا؟ بٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کون سا دانہ ہے؟ دونوں دانہ، دانہ ایک تو وہی دانہ ہے جسے پہلے زمینیں بوتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں تبھی تو گلے گلزار ہوگا۔ اس دانے کو ذرا سا اٹھا کے رکھ دیجئے کسی شوکیس میں، کیا کرے گا؟ اس دانے کو زمین کی تہ کے اندر، یعنی اس دانے کو، اس کو خاک آلود کرنا، یعنی اس کو جو ہے بٹا دیا، ڈال دیے۔ جو تھا کسان کیا کرتا؟ جو دانے اس کے پاس ہیں وہ زمین کے حوالے کر دیے، زمین کے حوالے کر دیے۔ اب وہی دانے جو ہیں وہی اللہ واپس کر رہا ہے، وہی اللہ واپس کر رہا ہے۔ تو کیسے کر رہا ہے؟ واپس کر رہا ہے تو پھر گلے گلزار بنا کے کر رہا ہے۔ یعنی جیسے کہا کہ ایک کوپل، ایک ڈالی اس کے اندر جو ہے 100 دانے، ایک بالی اس کے اندر 100 دانے، کہا ہے نا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ وہ تو انفاق کے حوالے سے کہا ہے، پوری فصل دے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا دانہ کون سا ہے؟ دانہ عقل مند کو بھی کہتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ؟ دانہ دانائی، دانہ سے دانائی، دانائی عقل مندی، عقل مند۔ عقل مند کا معاملہ بھی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر اپنی ہستی کو مٹاؤ، اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ آدمی سوچے کہ کچھ نہ کرے اور سب کچھ ملے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ نے انبیاء کو، انبیاء کے ساتھیوں کو، سب کو، سب کا کام ہے نا، یہ سب نے کس طریقے سے، کس طرح سے اپنی ہستی کو اس کے اندر گھلا دیا، مٹا دیا، پھر دیکھیے کیا نتیجہ نکلا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ بقرہ میں؟ ایک تو دو کردار ہیں وہاں پر، تو ایک کردار جو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ایک کردار دوسرا تھا جو باتیں بناتا اور فساد پھیلاتا، دنیا حاصل کرنے کے چکر، اللہ کو بھی برا بناتا ہے، اس کو بھی لاتا، دینداری کے تقاضے بھی، یعنی اس کی بھی دعائی دیتا، سارے کام کرتا، دھوکا وہ ایک۔ لیکن ادھر کی بات ابھی تو مختصر، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کوئی ایسا ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کے اندر کھپا دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ تو یہ جو ہے تو فلاح کا، یعنی فلاح کا لفظ جو ہے، تو لفظ بھی اپنے آپ کو بتاتا ہے، لفظ بھی اپنے بارے میں تعارف کراتا ہے نا، یہ وہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے، یہاں پر بیان ہو رہا یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، آخری قدم مکمل کرتے ہیں، فلاح کے مقابلے میں کیا ہے؟ خسارہ، خسران۔ عربی میں فلاح کی ضد کیا ہوگی؟ خسران ہوگا، خسارے کی بات۔ لا یفلح الکافرون، لا یفلح المجرمون، کافر فلاح نہیں پا سکتے، مجرم فلاح نہیں پا سکتے، اس طرح وہ کیا ہو؟ خسارہ۔ خسارے کا بھی معاملہ بہت سارا ہے، بس ایک بات کرتے ہیں خالی، والعصر ان الانسان لفی خسر،
زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، خسارہ ہے نا، تو خسارے سے بچنا، جو خسارے سے بچا فلاح پا گیا، اور جو فلاح سے محروم ہوا خسارے میں پڑ گیا۔ بھائی دو ہی باتیں ہیں نا، آدمی یا تو کامیاب ہو یا ناکام ہو گیا، دو میں سے ایک ہی بات ہے یہ، یا تو فلاح پا گیا یا خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ تو اب یہ بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، اب خسارے سے کون بچے گا، اور بچے گا تو کیا ہوگا، فلاح پا جائے گا، خسارے سے بچے گا تو فلاح پائے گا۔ تو اب جہاں خسارے کا مضمون ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، خسارے سے بچنا ہے تو فلاح پانا ہے نا۔ اگر پتہ چلا کہ اس جیب میں سوراخ ہے، اس جیب میں سوراخ ہے، جو ڈالو نیچے سے نکل جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے، تو آخر میں کیا ہاتھ میں آئے گا؟ ایسا نہ ہو کہ آدمی فلاح کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور خسارے والے راستے میں بھی چلتا ہے، کام خسارے والے کرتا، پتہ چلا ادھر کیا ادھر ضائع، ادھر کیا ادھر ضائع۔ تو خسارے سے بچنے کی بات بھی، تو کیا فرمایا؟ خسارے سے بچنے کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ابھی تو پورا ایک کام ہے نا۔ تو کیا پتہ چلا کہ فلاح پانے کے لیے یہ سب چیزیں، خسارے سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچے تو فلاح پائی، خسارے سے بچے تو فلاح پائی۔ تو اس اعتبار سے جہاں جہاں یہ مضامین قرآن آگے بیان کرے گا نا، ابھی یہ کتاب پر ایمان یہ سب لگ کے چلے نا آگے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے راستے پر قدم رکھ دیا، ہدایت کے راستے پہ قدم رکھ دیا تو کامیابی کے راستے پہ قدم رکھ دیا، ہدایت کے راستے پہ قدم رکھا تو کامیابی کے راستے پہ قدم رکھ دیا۔ اب کامیابی کے راستے پہ قدم رکھ کے قدم بہ قدم آگے چلو، آگے چلنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہیں کنارے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو کنارے پہ کھڑے ہونے والے کے لیے کچھ اور کہا اللہ تعالیٰ نے، سورۃ توبہ میں آتا ہے کنارے پہ کھڑے، سورج میں آتا ہے کنارے پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، آگے بڑھ کر مکمل کامیابی، مکمل فلاح حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور کام کیا کرنا ہوگا جو سورۃ العصر کے اندر آ گیا، یا اور دیگر جہاں یہ جامع طور پر بیان ہو گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام کو، دین کو سمجھنا اور اس کو پوری طرح سے اس کے بارے میں واقفیت، آگاہی، تو جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہ ساری کی ساری بہرحال اسی طرف توجہ دلانے والی ہیں کہ انسان کوئی محدود تصور نہ لے، کہ محدودیت کے ساتھ اسلام کا ایک محدود تصور لے کے اب سوچتا ہے کامیابی تو ملتی نہیں ہے، محدود تصور کے ساتھ جی رہا ہے نا، تو کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب اس کے جو اصل، اس کا جو عالمگیر تصور، جو اس کا پورا مکمل ہے، جب اس کے ساتھ رہے گا تو پھر کامیابی بھی سمجھ میں آئے گی، پھر طمانینت بھی ملے گی، پھر اطمینان بھی ملے گا، پھر خوشی بھی ملے، سب کچھ ملے گا، اسی حال میں رہ کے ملے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ آدمی کے لیے کوئی حال ایسا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کا سب کا معاملہ سامنے ہے، ایسا نہیں کہ پتہ چلا کہ صاحب سونے میں تول دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہم چاہیں تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اسی حال میں مطمئن اور خوش زندگی بسر کی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت کا اور فلاح کا راستہ ہے۔ ایک مضمون مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد دوسرا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔ یہاں پر 3 مضامین ایک ساتھ ہیں۔ ایک پہلا یہ جو 5 آیات پر تھا، فلاح پانے والے اہل ایمان جن کے لیے جو ہمیں ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر باقی 2 جو ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلی مرتبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ فلاح کا، کامیابی کا راستہ ہمیں عطا فرما دے، دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ حقیقی کامیابی سے ہم سب کو یا اللہ مستفیض فرما دے، رحم، کرم، بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو درس کا